ان کو آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ میں تہ دل سے ان حضرات کی شکر گزار ہو کہ بہت تکلیف اٹھا کر یہ حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے میں مہمان اعزازی محتمم نائب محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالخالق کمبلی صاحب کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ مہمان خصوصی علمی دنیا میں مشہور آدمی حضرت مولانا عبداللہ المعروفی صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند ایک نام ہے، آج پورے دنیا میں جہاں کہیں کوئی حق و حقانیات کا تعلق ہے، حق و حقانیت کا تعلق ہے، صحیح طریقہ پر کہیں بھی کام چل رہا ہے، تلاش کر کے دیکھا جاتا ہے، وہاں کوئی دارالعلوم کا فرزند کا بے شک تعلق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس دارالعلوم کے جو فرزندگان یہاں تشریف لائے ہیں، اس جگہ میں تشریف آوری پر ہم اس علاقہ سے طلباء کی طرف سے، اس جامعہ کی طرف سے، بنگلہ دیش کی طرف سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تو اس ادارہ ہے، ایسے ادارہ ہے جو اسپاتی پہلو میں جتنے کام دین کا ہو سکتا ہے سب کو انجام دیا ہے۔ ایسا ہی اسلام کے خلاف جتنے فتنہ بھی جہاں کہیں اٹھا، قادیانیت کا فتنہ ہو، عیسائیت کا فتنہ ہو، بدعات کا فتنہ ہو، رد غیر مقلد کا فتنہ ہو، لا مذہبیت کا فتنہ ہو، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں سب کے مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم اس کے لیے تیار ہوا ہے اور کیا بھی ہے۔ صرف دارالعلوم نام تو ہوا ہے سن 1857 سے، لیکن اس کا کام چل رہا ہے اور بہت پہلے سے اور آگے سے کام چل رہا ہے۔ تو حضرت تشریف لائے ہیں، جس ہمارا ایک موضوع بھی ہے غیر مقلدیت، اس پہ حضرات کو روشنی ڈالنے کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں۔ حضرت فدائے ملت سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ نے 12 مرتبہ مختلف جلسہ میں فرمایا ہے کہ لوگ تو امام ابو حنیفہ پر کہتے ہیں جو اس کے حدیث صحیح نہیں ہے، ایسا ویسا کہتے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث کا صحیح ضعیف اور کمی ہونا یہ سند کے اوپر سند پر درمدار ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے حضرت صحابی سے یا تابعی سے حدیث لیا ہے، اور امام بخاری نے اور 7 سند کے بعد انہیں حدیث لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد اگر کوئی راوی ضعیف ہو گیا ہے تو یہ امام ابو حنیفہ کے بعد یہ حدیث ضعیف ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہزارہ مرتبہ فدائے ملت نے یہ فرمایا ہے۔ تو ہمارے اسے میں نے کال بھی یہ کہا تھا جی اس کے پس منظر کیا ہے، جو ابن تیمیہ، داؤد ظاہری اور ان کے جو ہمارے ائمہ اربعہ سے اختلاف ہے، اور اس کا اختلاف ایک نہیں ہے، وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ اختلاف چھوڑ دیا ہے، یہ انگریز کے پیدا شدہ ہے، ان کے پیسے سے وہ چل رہا ہے، اس لیے وہ اور اس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے ہمارے اسے موضوع کیا کارنامہ ہونا چاہیے
कौन तरीका से काम करना चाहिए, इस मौजू पर दोनों हजरत रोशनी डालेंगे। और भी ये दूसरे तरीके नशा है जो हमारे लिए, इसे एक गांव है, छोटी सी गांव है, तशरीफ ले, हम कैसे इस मदरसा को चलाएंगे और सामने कैसे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ पर रोशनी डालने के लिए हमें ये 10 मुआदबाना गुजारिश है हजरत के दोनों के पास। हजरत अपने गुफ्तगू में और अपने कलिमाए मुबारक कीमती नसीहत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम अर्ज कर रहे हैं अरे मोहतरम मेहमान मुहद्दिसुल असर नाज़िम शोबाए तखस्सुस फिल हदीस दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना अब्दुल्ला मारूफी साहब से इस मौजू के बारे में हमारे सामने कुछ रोशनी डालेंगे। गैर मुक़ल्लिदों के साथ किस तरह मुकाबला किया जाए और इस फितना के असबाब क्या है। अगरचे मौजू बहुत बड़ा है, तफसीली कलाम के मौका भी अभी नहीं है, तो हजरत के पास मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत के मर्जी के मुताबिक, वक्त के मुताबिक हमारे सामने जिन जिन बातों को डालने जरूरत समझे वही हमारे सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. محترم و معزز حضرات علماء کرام اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس سرزمین پر ہمیں پہنچایا، اور یہ ایسی سرزمین جہاں کہ عام مسلمان وسائل معیشت کی قلت کے باوجود اور اقتصادی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود دین کی اہمیت اور دین کے ساتھ غیرت اور اس کے ساتھ جذباتی محبت اور کوئی بڑا سے بڑا طاقتور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ اور الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا بھی اس قوم میں اور اس جماعت میں ایسا شوق ہے کہ مشقت برداشت کر کے، خطرے مول لے کر، پریشانی اٹھا کر علم کے کنوؤں تک پہنچتے ہیں اور علم کے سرچشمے تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے سیراب ہو کر آتے ہیں اور پھر علم دین کی خدمت میں، دین کی خدمت میں لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہیں کہ میری امت میں ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور
فضا قائم کر دی جائے، علماء دین سے امت مسلمہ اور عوام کو کاٹ دیا جائے اور دین کے سرچشموں سے ان کو برگشتہ کر دیا جائے، تاکہ یہ دین اسلام مٹ جائے۔ کچھ لوگ شعوری طور پر جان بوجھ کر اس رکھنے کے مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نادانستہ طور پر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی بنیاد قرآن کریم، شریعت کی بنیاد قرآن کریم، اور قرآن کریم نے جس چیز کو بنیاد بتایا ہے وہ ہے اصل بنیاد کتاب الہی قرآن کریم، اور قرآن کریم نے جس چیز کو بنیاد بتایا ہے وہ بنیاد ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مطاع اور متبع کے پیش کیا۔ جہاں قرآن کریم میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مانو، وہیں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر صرف اللہ کی مانو گے، صرف قرآن ہی حجت ہوتا تو اطیعوا اللہ کافی تھا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اطیعوا الرسول کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ بھی کچھ کہیں گے جو قرآن میں نہیں، اصلاحی حکم دے سکتے ہیں، خصوصی حکم دے سکتے ہیں، کسی خصوصی حکم کے ساتھ مخصوص کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خصوصی میں سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بندوں اپنی امت میں سے بھی کسی کے ساتھ کوئی استثنائی معاملہ کر دیں۔ چنانچہ بہت دفعہ ایسا ہوا، حضرت انس کے چچا آئے اور وہ وقت سے پہلے، نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بنایا کہ بھائی ہماری نماز سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب وہ کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول، اب تو میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، وہ سال بھر سے چھوٹا ہے، 6 مہینے کا، کیا میں کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے حال کے مطابق تطیب خاطر کے لیے ان کو حکم دے دیا۔ حدیث میں بے شک یہ حکم موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حدیث پاک میں، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب اس سے کوئی یہ استدلال کرنے لگے کہ صاحب خام خواہ مفتیوں نے جو ہے یہ لازم قرار کر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بچے میں قربانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ ایک استثنائی ہے، اس کی ایک مصلحت۔ تو بات اس پر آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مبین اور شارح، اور یہی نہیں، قرآن کریم کے احکام کو عملی طور پر خود بھی کر کے صحابہ کو بتانے والے ہیں، اور صحابہ کو ایسا ٹرینڈ کر دیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے شریعت کا مزاج ہضم کر دیا۔ اور بعض صحابہ تو ایسے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ عمر، اس کو تو نبوت سے اس قدر مناسبت ہے کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر بالفرض میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود جو گھر اور باہر دونوں کے خادم، حضر اور سفر، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگی اور مناسبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھنے والے ہیں کہ یہ سند دے گی رضیت لامتی ما رضی اللہ علیہ، میں نے اپنی امت کے لیے اس طریقے کو پسند کر لیا ہے جس طریقے کو ام عبد کا بیٹا عبداللہ ابن مسعود پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اور یہی نہیں، یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی ان کے بارے میں اعلان کر دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور یہی نہیں، اس تناظر میں کہا ہے
पहले बयान किया इन्नकुम सतरौना बअदी इख्तिलाफन कसीरा, मेरे साथ बहुत सारा इख्तिलाफात तुम्हारे अंदर जाहिर होंगे। समझ रहे हैं? और सब कुरान से इस्तिदलाल करेंगे, हदीस से इस्तिदलाल करेंगे, कुरान और हदीस की दोहाई देंगे। अब तुम्हें समझ में नहीं आता कि अल्लाह मैं किस पर अमल करूं, ये भी कहता है, एक बात कहता है, ये उसके खिलाफ कहता है, ये भी कुरान से दलील पेश करता है, ये भी कुरान से दलील